السلام علیکم پیارے بچوں، رکشی آپا آج پھر آپ کے لیے ایک بڑی مزے کی کہانی لے کر آئی۔ پیارے بچوں، یہ ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ یہ کہانی ایک چور کی چالاکی کے گرد گھومتی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ عبدل ایک دن اپنے گھر کی چھت پر سو رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے گھر میں کھٹکا سا محسوس ہوا۔ عبدل بستر پر یکدم اٹھ بیٹھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک چور نیچے سے ان کی دیوار پھلانگ رہا ہے۔ عبدل نے اس لمحے بچوں بہادری کا مظاہرہ کیا اور چور چور کہتے ایک گرجدار آواز لگائی۔ عبدل بالکل بھی نہیں ڈرا۔ تو بچوں، وہ چور جو منہ سر لپیٹے، ماسک پہنے، دیوار کے ساتھ چھپا کھڑا تھا، عبدل کی آواز اور شور سنتے ہی ڈر گیا اور عبدل کے گھر سے الٹے پاؤں دوبارہ دیوار پھلانگ کر واپس گلی کی جانب بھاگ نکلا۔ عبدل اس کو پکڑنے کے لیے جواں مردی سے اس کے پیچھے دوڑا۔ چور بہت تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ عبدل کو بھی رات کے اندھیرے میں اس چور کے پیچھے دوڑتے دوڑتے پسینہ آ گیا اور وہ تقریباً تھک گیا، لیکن بچوں اس نے ہمت نہ ہاری، حتیٰ کہ وہ چور کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ عبدل چور کو پکڑنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ایک شخص نے آواز لگائی، ٹھہریے جناب، ٹھہریے جناب، ادھر آئیے، ادھر آئیے، چور کے نشان تو یہاں ہیں، یہ دیکھیے، یہ ہے چور کے پاؤں کے نشان۔ عبدل بچوں گھبراہٹ میں لمحہ بھر اس کی آواز سن کر رکا اور اس نے یہ سوچا کہ یہ کوئی مہربان شخص ہے جو اس کی مدد کو کہیں سے آ نکلا ہے۔ دوسری سوچ عبدل کے ذہن میں یہ آئی کہ یہ شخص کسی اور چور کے پاؤں کے نشان بتا رہا ہے جو شاید یہاں پہلے سے موجود تھا اور جو اس وقت پیچھے سے حملہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے میں ادھر اس چور کو پکڑنے میں لگا رہا ہوں اور کوئی دوسرا چور میرے گھر کو لوٹنے میں مصروف ہو۔ پھر ایک اور سوچ نے اسے اور بھی الجھا دیا بچوں کہ شاید اس جگہ پر کوئی اور چور بھی ہے جس نے یہاں پر کسی کو ہلاک کر دیا ہو یا وہ مجھ پر پیچھے سے حملہ کرنا چاہتا ہو سکتا ہے میں اس والے چور کے پیچھے بھاگوں اور ادھر کوئی دوسرا چور میرے بیوی بچوں پر حملہ کر دے۔ سو بچوں، عبدل وہیں خاموشی سے رک گیا۔ اس صورت میں اس نے سوچا کہ مجھے اس چور کو پکڑنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے جس چور کے پیچھے وہ بھاگ رہا تھا اس کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیا اور اس شخص کے کہنے پر وہیں تھم گیا، وہیں رک گیا اور اس نے چور کے پیچھے مزید بھاگنے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے اس شخص سے کہا، اے مہربان آدمی، کیا بات ہے؟ تم مجھے کیوں پکار رہے تھے؟ اب بچوں، وہ دوسرا چور جسے عبدل مہربان شخص سمجھ رہا تھا، اصل میں وہ عبدل کے گھر آنے والے چور کا ساتھی تھا اور یہ چور پہلے والے سے بھی زیادہ چالاک تھا۔ وہ دونوں چور آپس میں ملے ہوئے تھے۔ وہ شخص عبدل سے کہنے لگا، دیکھیے جناب، یہ دیکھیے، چور کے نشان تو ادھر ہے، وہ کمبخت ادھر سے ہی گیا ہے، یہ نشان اس کا کھوج ہے، بس انہی نشانات کو دیکھتے ہوئے چلتے جائیے، آپ اس چور کو پکڑ لیں گے۔ اب بچوں، یہ تو دوسرے چور کی چال تھی جس کے چنگل میں یہ بھولا عبدل پھنس گیا تھا۔ بچوں، آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر سے چور کا پیچھا کرتے کرتے اس کھلے جنگل میں نکل آیا تھا اور عین ممکن تھا کہ وہ اس چور کو پکڑ لے اور پولیس کے حوالے کر دے، مگر اس کا ساتھی چور جو نہایت عیار، نہایت چالاک، اس نے عبدل کو کتنی چالاکی سے آواز دے کر راستے میں روک لیا تھا تاکہ وہ اس کے ساتھی کو پکڑ نہ پائے۔ اس طرح دیکھیں، اس کے ساتھی کو بھاگنے کا موقع مل جائے، اس لیے کہ اگر پہلا چور پکڑا جاتا تو یقیناً اس کا یہ ساتھی یعنی دوسرا چور بھی پکڑا جاتا۔ سو بچوں، کیا ہوا کہ اب جب عبدل کو کچھ معاملے کا احساس ہوا تو عبدل نہایت غصے سے بولا، ارے تم مجھے کس کھوج اور نشان کا پتہ بتاتے ہو؟ میں نے تو چور کو پکڑ لیا تھا اور یہ تو تمہاری چیخو پکار سن کر میں ادھر چھوڑ بیٹھا ہوں سب کچھ۔ عبدل ابھی بھی چور کے ساتھی کی چالاکی اس حد تک نہ سمجھا کہ یہ بھی چور کا ساتھی ہے۔ عبدل اسے کہہ رہا تھا، میں نے تو تمہاری آواز سن کر اچھا خاصا پکڑایا چور چھوڑ دیا۔ تو بچوں، اب کیا ہوا کہ دوسرا چور جو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھا، ایک لمحے میں پیچھے کی طرف مڑا اور جناب نہایت چالاکی سے جنگل میں غائب ہو گیا اور اس طرح اس نے اپنے ساتھی چور کو عبدل کے ہاتھوں سے بچا لیا۔ تو بچوں، آپ نے کیا دیکھا کہ کوئی بھی شخص آپ کو کیسے بے وقوف بنا سکتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو چھوٹا سا لالچ دے تو آپ اس لالچ میں اپنی بے وقوفی کے سبب کتنی آسانی سے
کتنے بڑے فائدے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اس لیے کسی کے مشورے پر عمل کرنے سے پہلے، کسی کے لالچ میں آنے سے پہلے بچوں، عقل کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ کہیں لالچ کا جال آپ کے برے کے لیے تو نہیں بچھایا جا رہا۔ روز کی طرح کل تک رکشی آپا آپ سے اجازت چاہتی ہیں۔ کل پھر ایک اور پیاری سی مزے کی کہانی کے ساتھ میں پھر آپ کے پاس آؤں گی۔